بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے پروگرام نیوز روم میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان رخشان میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو امریکی سینٹ کام کے چیف جنرل جوزف وٹیل کی جانب سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور کے مطابق یہ پریس ریلیز دیکھیے، ان کی ٹویٹ میں یہ ذرا ٹویٹ دیکھیے، اور ان کا کہنا ہے کہ جوزف وٹیل نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو 2 ٹیلی فون کالز کیے ہیں، اور اس سے قبل امریکی سینیٹر نے بھی آرمی چیف پاکستان سے رابطہ قائم کیا ہے۔ ان تینوں ٹیلی فون کالز میں پاکستان کو امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے حالات میں جو کشیدگی ہے، جو اس وقت کانفلکٹ کی صورتحال دکھائی دیتی ہے، وہ عارضی اور وقتی ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو قربانیاں دی ہیں، امریکہ انہیں سراہتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سخت لہجہ اختیار کیا ہے، اس کا پاک اور امریکہ تعلقات پر کوئی اثر گہرا نہیں پڑنا چاہیے، یہ کہنا تھا امریکہ کا۔ اور ایسا لگتا ہے کہ وہ بات درست ثابت ہوئی جو ہم اپنے پروگرام میں کرتے رہے کہ امریکہ جو موقف پاکستان کے لیے اپنا رہا ہے، جلد خود ہی اس کی نفی کر دے گا، کیونکہ پاکستان اس خطے میں اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس سے اس طرح سے تعلقات منقطع کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس ساری صورتحال کا جواب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کچھ یوں دیا کہ ہم اس آپریشن کو، جو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز پاکستان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، آپریشن ضرب عضب، آپریشن رد الفساد، یہ جاری رہیں گے، اور ان تمام تر آپریشنز میں ہمیں امریکی ایڈ کی، امریکی ملٹری اسسٹنس کی رتی برابر بھی ضرورت نہیں ہے۔ 1 جنوری 2018 کو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو نیو ایئر ٹویٹ کیا اور کہا کہ پاکستان نے ہمارے $33 بلین دینے ہیں، یہ ہم سے ڈالر لیتا ہے مگر ہمارے کام نہیں آتا، جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا کہ اس ٹویٹ نے تمام پاکستانیوں کی شدید دل آزاری کی ہے اور پاکستانیوں کے جذبات کو گہری ٹھیس بھی پہنچائی ہے۔ اس کے بعد 5 جنوری 2018 کو امریکہ کی طرف سے جو بیان دیا گیا کہ ہم پاکستان کی ملٹری ایڈ ختم کر دیں گے، ہم پاکستان کی اسسٹنس نہیں کریں گے، اس کی بھی جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس بیان کی نفی کی اور کہا کہ ہمیں کسی قسم کی ایڈ نہیں چاہیے، دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں ہمیں امریکہ سے ڈالر نہیں چاہیے، ہم نے خود اتنی قربانیاں دی ہیں، 70,000 کے قریب جانی نقصان ہوا، اس کے علاوہ بلین آف ڈالرز ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صرف کیے ہیں۔ ہماری ان تمام تر قربانیوں کو ایک طرف نیگلیکٹ کر کے اس طرح کے بیانات انتہائی مضحکہ خیز ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 2 ٹیلی فون کالز، امریکی سینٹ کام کے چیف جنرل جوزف وٹیل اور ایک امریکی سینیٹر کی کال کا کچھ یوں جواب دیا ہے، اور اس جو بیانیہ پاکستان کی طرف سے سامنے رکھا گیا ہے، اس کی تمام پاکستانی تائید کر رہے ہیں۔ کچھ بات کرتے ہیں قصور واقعے کے حوالے سے، زینب، معصوم زینب کو جو قتل کیا گیا، اس کی کیا پیش رفت ہے۔ ناظرین، زینب پاکستان میں زیادتی کے بعد قتل کیے جانے والے بچوں اور بچیوں کی آواز بن گئی ہے۔ زینب کی آواز نے اقتدار کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ماضی میں بچوں کو اپنی حفاظت کے لیے تعلیم دینے پر بہت سے لوگ اعتراض اٹھاتے تھے، آپ بھی جانتے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ بچوں کو وہ باتیں نہیں بتانی چاہیے جنہیں جاننے کے لیے ان کی عمر کم ہے، یا سکولز میں ایسی تعلیم نہیں دینی چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ اصرار کرتے تھے کہ سکول میں باقاعدہ ایجوکیشن ہو جس میں بتایا جائے کہ چائلڈ ابیوز کسے کہتے ہیں، بچوں کو کس طرح سے ہراساں کیا جاتا ہے، گڈ اور بیڈ ٹچ میں کیا فرق ہے، بچے کو کیسے پتا چلے گا کہ کوئی شخص اس پر گندی اور غلیظ نظریں رکھے ہوئے ہے۔ اگر اب سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ بچوں کو وہ باتیں ضرور بتانی چاہیے جو ان کے لیے بہتر ہے۔ کل نجی ٹیلی ویژن کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے پاکستان کے صوبائی وزیر قانون، پنجاب کے صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے بھی یہی کہا کہ اب اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں، آپ یقیناً جانتے ہیں کہ زینب وہ پہلی بچی نہیں تھی جس کے خوفناک واقعہ پیش آیا ہے۔ پاکستان میں سال 2017 کے پہلے 6 ماہ کے دوران بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے 768 واقعات پیش آ چکے ہیں، جن میں سے 68 صرف ضلع قصور سے رپورٹ ہوئے ہیں، 68 ضلع قصور سے اور 768 پورے پاکستان سے، اور یہ پاکستان کے سن 2017 کے جنوری سے جون کے درمیان کے یہ سٹیٹس ہیں۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بہت سے والدین ایسے ہیں، بہت سے گارڈینز ایسے ہیں جو کسی خوف کی وجہ سے یا رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی شرم کی وجہ سے، جھجک کی وجہ سے تھانے کچہری کا رخ ہی نہیں کرتے،
اور یہ تعداد 768 بھی اتنی زیادہ ہے کہ دل دہلا دینے کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ اعداد و شمار ایک نجی تنظیم ساحل کی رپورٹ سے لیے گئے ہیں، جبکہ وفاقی اور صوبائی سطح پر اس قسم کا کوئی مربوط نظام موجود نہیں جس میں بچوں کے حقوق کے خلاف ورزیوں سے متعلق مستند معلومات اور اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں۔ حکومت کی جانب سے ایسے ادارے، ایسی آرگنائزیشنز، ایسے گروپس، ایسی کمیونٹیز کوئی تشکیل نہیں دی گئی جو اس بات پر نظر رکھتی ہے کہ بچوں سے متعلق جو وائلنس ہے، چائلڈ ابیوز ہے، اس سے متعلق کتنے کیسز فائل ہو رہے ہیں، اس پر کیا جو اس کے گناہ گار ہیں، جو مجرم ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے لیے کیا سزائیں متعین کی گئی۔ ایسا صوبائی لیول پر، وفاقی لیول پر کوئی ایسی تنظیم کام نہیں کر رہی۔ اب صوبائی اور وفاقی حکام یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بچوں کے تحفظ میں اقدامات اور قوانین پر عمل درآمد میں ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ضلع قصور جو سن 2015 میں ویڈیو سکینڈل کی وجہ سے خبروں میں رہا، وہاں 2016 میں بچوں کے ساتھ زیادتی اور تشدد کے کل 141 کیسز میں سے 99 جنسی تشدد اور ریپ اور پھر قتل کیے جانے کے تھے۔ اب اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں میں، زینب کی آواز پوری پاکستان کی اور جو کمیونٹی ہے جو اس ظلم کا نشان بنی، اب ان کی آواز بن چکی ہے، اور یہ وہ آواز ہے جو کانوں پر ہاتھ رکھ دینے سے کم نہ ہوگی۔ یہ آواز ایوان کے اقتدار کے ایوانوں کو ہلا رہی ہے، میڈیا پر گونج رہی ہے، ہر جگہ، ہر گلی، ہر کوچے، ہر ٹی وی، ہر ویب پر اس وقت یہی بات کی جا رہی ہے کہ یہ بچے، یہ ساحل کی رپورٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی، 768 بچے جو ہے وہ پاکستان میں صرف سن 2017 کے پہلے 6 مہینوں میں ان کو ابیوز کیا گیا، ان کے ساتھ چائلڈ ابیوز کا گھنونا سلوک کیا گیا۔ تو اب ان کو کس طرح سے اویئرنیس دینی ہے، گناہ گاروں کو کس طرح سے پکڑنا ہے، ان بیمار ذہنوں کو، ان گناہ گاروں کو کس طرح سے پابند سلاسل کرنا ہے، اب یہی ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ سن 2017 کے پہلے 6 ماہ میں یہ تعداد 68 رہی، اور بچوں کے ساتھ جو اب جنسی تشدد ہو رہا ہے اس کے خلاف اب حکومت اور صوبائی لیول پر باقاعدہ قانون سازی کرنے کا سوچا جا رہا ہے اور اسی پر ڈیبیٹ کی جا رہی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی اس پروگرام میں بتاتے ہیں کہ بچوں کے خلاف جرائم کے لحاظ سے ملک کا دارالحکومت اسلام آباد سن 2016 میں پاک پتن کے 159 واقعات کے بعد 156 کیسز کے ساتھ سر فہرست رہا ہے، دارالحکومت اسلام آباد۔ اور جس رپورٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اسی رپورٹ کے مطابق تناسب کے اعتبار سے زیادہ تر واقعات دیہی علاقوں میں پیش آئے ہیں، رورل علاقوں میں زیادہ اس طرح کا چائلڈ ایبیوز ہوتا ہے۔ ان اعداد و شمار سے یہ پتہ چلا کہ گزشتہ سال کے پہلے 6 ماہ میں کل 1764 کیسز میں سے پنجاب میں 62%، سندھ میں 28%، بلوچستان میں 58%، کے پی کے میں 42% اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 9% کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 2 برسوں میں اسلام آباد، قصور، لاہور، راولپنڈی، شیخوپورہ، مظفر گڑھ، پاک پتن، فیصل آباد، بہاڑی، خیرپور، کوئٹہ، اوکاڑا اور سیالکوٹ جیسے اضلاع کے طور پر سامنے آئے ہیں جہاں بچوں کے تحفظ کے حوالے سے صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، اور سب پاکستانی ہی اس صورتحال پر پریشان ہیں۔ کچھ بات کر لی جائے قصور کے اس وقت کیا حالات ہیں، کیونکہ جب سے زینب کی جو کیا اسے کہیں گے جو بچی کی لاش تھی وہ منظر عام پر آئی اور خوفناک جو مناظر تھے وہ ٹیلی ویژن سکرینز نے دکھائے، اس کے بعد سے قصور میں ہنگاموں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پروٹیسٹرز باہر نکلے، ڈی سی او آفس کے باہر انہوں نے احتجاج کیا، کھڑکیاں توڑ دیں، آگ لگا دی اور کہا کہ پولیس انہیں انصاف دینے میں ناکام کیوں رہی ہے۔ اور جو زینب کے چچا ہیں، یہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں جو آپ کے لیے انتہائی جسے چشم کشا کہتے ہیں، اور وہ آپ کو کارکردگی بتا دے گا کہ پولیس کی کارکردگی کیا رہی قصور میں، اور آپ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور یقیناً آپ نے بھی اکثر اوقات پولیس کا ایسا رویہ کہیں نہ کہیں وٹنس کیا ہوگا۔ زینب کے چچا نے یہ کہا کہ جب لاش آئی بچی کی، 8 سالہ بچی زینب کی، تو جو افسر تھا بڑا ڈی سی او آر پی او غالباً جو بڑا افسر تھا پولیس کا، اس نے کہا کہ چونکہ اب پولیس نے لاش برآمد کر لی ہے تو اب آپ اسے انعام کے طور پر 10,000 روپیہ دے دیں کہ آپ کی بچی کی ڈیڈ باڈی وہ لے آیا ہے۔ یہ صورتحال رہی، اور اس کے بعد پھر قصور میں ہنگامے ہوئے، قصور میں شہری باہر نکلے، اور آج قصور میں ہنگاموں کے بعد شہر کے حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں،
بازار کھل گئے ہیں، سڑکوں پر ٹریفک بھی معمول کے مطابق رواں دواں ہے، جبکہ تازہ تنظیموں نے بھی ہڑتال ختم کر دی ہے۔ پولیس نے کریک ڈاؤن کیا اور ڈسٹرکٹ ہسپتال اور رکن صوبائی اسمبلی نعیم صفدر کے ڈیرے پر دھاوا بولنے والے کئی ملزمان کو گرفتار بھی کیا۔ اب اس میں دو طرح کے، ان پروٹیسٹ میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ جو کہ کچھ تخریب کاری کر رہے تھے، مثال کے طور پر جو املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے، جس کی نفی زینب کے والدین نے کی، وہ کہ وہ لوگ بھی، ان کے سینٹیمنٹس بھی ہرٹ ہوئے تھے، وہ بھی تکلیف میں تھے، وہ بھی اپنے غصے کا اظہار کر رہے تھے اور اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ ان کو پروٹیکشن کیوں نہیں دی جا سکتی۔ آج امین کی بیٹی زینب کے ساتھ یہ ہوا ہے تو کل ان کے کسی بچے کے ساتھ بھی خدا نخواستہ یہ ہو سکتا ہے۔ وہ بھی باہر نکلے تھے، زینب کے والد نے بھی ان کو پرامن رہنے کو کہا تھا، مگر پولیس نے پھر کریک ڈاؤن کیا اور جو نقصان میں ملوث تھے لوگ ان کو گرفتار بھی کیا ہے۔ اسی ساری صورتحال میں لوگوں نے یہ مطالبہ بھی کیا، درخواست کی کہ یہاں پر رینجرز کو، مقامی انتظامیہ نے یہ درخواست کی کہ رینجرز کو یہاں پر تعینات کیا جائے، جس کے بعد رینجرز کے 200 اہلکار بختربند گاڑیوں میں وہاں پر پہنچے اور پھر انہوں نے وہاں پر فلیگ مارچ بھی کیا۔ زینب کے جو والد ہیں محمد امین نے، انہوں نے بھی اس بات کو یہ کہا کہ جو مظاہرین ہیں، جو پروٹیسٹرز ہیں، وہ توڑ پھوڑ نہ کریں، JIT کا جو سربراہ ہے اسے تبدیل کیا جائے۔ اور آج امین کی گزارش پر، جو کہ زینب کے والد ہے، جو کہ چھوٹی بچی، معصوم بچی جو آواز بن گئی ہے، اب ایک سمبل بن گئی ہے ریزسٹنس کا چائلڈ ابیوز کے خلاف، اس کے والد نے JIT کے سربراہ کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا تھا اور آج اسے جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اب قصور کے حالات کچھ بہتر ہیں، پروٹیسٹ تھم چکے ہیں جو کہ گزشتہ 2 دن سے جاری تھے۔ اب کچھ بات کر دی ہیں اپنے پروگرام میں بلوچستان کے حوالے سے، چونکہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا گیا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا نواب ثناء اللہ زہری نے، اور اب ان کی نشست پر کوئی نیا بندہ آنا ہے اور اس کا فیصلہ کل صبح تقریباً 10 بجے ہو جائے گا۔ نون لیگ اور کاف لیگ نے متفقہ امیدوار عبدالقدوس بزنجو کو نامزد کر دیا ہے اور اپوزیشن کے اب علیحدہ سے امیدوار ہیں عبدالواسع اور دیگر جو لوگ کنٹیسٹ کر رہے ہیں کل بلوچستان اسمبلی کے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے۔ کل صبح اعلان کر دیا جائے گا کہ بلوچستان کا نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ اس سارے عمل کو جو بلوچستان اسمبلی میں ہوا، اس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کی کامیابی ہے، اراکین خوش نہیں تھے، نون لیگ کے اپنے بھی خوش نہیں تھے، سو وزیر اعلیٰ بلوچستان نے استعفیٰ دے دیا، اور کچھ لوگ اسے حکومت کی، صوبائی حکومت کی سخت نااہلی کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جو دعوے کرتی تھی حکومت کہ بلوچستان میں بڑے کام کر رہے ہیں، فنڈز کی درست تقسیم ہے، پار کا جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بالکل فیئر ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایسا کچھ کرٹکس کا اس ساری صورتحال پر یہ کہنا تھا۔ یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، جس میں ہم نے دن بھر کی اہم خبریں آج شامل کی ہیں۔ ہم سب لوگ دعا گو ہیں اور یہی ہماری کوشش ہے میڈیا کی اور یقیناً ناظرین کی بھی، کہ ایک زینب کو انصاف ملے، اور زینب جو کہ آواز بنی ہے اور اب لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے، اس اویئرنیس میں مزید اضافہ ہو، اور جو 1700 کے قریب کیسز میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں ساحل NGO کی رپورٹ کے مطابق، ان تمام بچوں کو جو ان کے ذہنوں میں خوف بیٹھ گیا ہے اب اسے دور کیا جائے، حکومتی لیول پر بچوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، والدین بچوں کی ٹھیک طریقے سے ٹریننگ کریں، پراپر ٹریننگ کریں، گڈ اور بیڈ ٹچ پہ انہیں فرق بتائیں، اور انہیں بتائیں کہ آپ نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا۔ اور جتنے بھی پاکستان میں اس طرح کے لوگ ہیں جو ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، زینب کے قاتل کو تو اس کا تو معاملے پر ہم آواز اٹھا رہے ہیں، مگر جتنے پاکستان میں دیگر بھی اس طرح کے کیسز ہیں ان میں جو لوگ ملوث تھے ان کو بھی گرفتار کیا جائے اور ان کو پابندی سلاسلیات جو بھی قانون کے مطابق کڑی سزا ہے وہ دی جائے۔ رخشان میر کو دیجیے اردو پوائنٹ کے پروگرام نیوز روم سے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔